بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید آمہ ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے اور پارے کے حساب سے یہ 11واں رکوع ہے، اور اس کے سورت کا رکوع جو ہے سورۃ المائدہ کا یہ 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، ہم نے تورات نازل فرمائی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ للذین ھادوا، اس کا تعلق یحکموں سے ہے، یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ اسلموا، یہ نبیین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ سارے انبیاء دین اسلام میں ہی کے پیروکار تھے، یعنی سارے دین فطرت جو ہے وہ دین فطرت دین اسلام ہی ہے، تو سارے انبیاء اسی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے اسلام، جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید دی اور توحید اخلاص کی پیشکش کی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی کو قرآن میں الدین بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا میں کہا گیا ہے، جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا کہ یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، نہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل کرو، پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے ہو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق فیصلے نہ کریں
وہی ظالم ہے۔ جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نفیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت 2 گنا رکھنے کا کیا جواز ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں گزر چکی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے میں مذکورہ فیصلہ کیا تھا یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکام الہی کو اپنائے، اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم متوسر ہوگا، فاسق متوسر ہوگا اور کافر متوسر ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات کو ہی اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ دوسرا اس میں ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، یعنی انبیاء سابقین کے فوراً بعد متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، نہ کہ اس کو جھٹلانے والے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی اللہ کے فرستادہ بھی ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ تو اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب یعنی تکذیب کی، بلکہ ان کی تکفیر اور تنقیص و اہانت کی، کفر کا فتویٰ دے کر رسوا بھی کیا۔ جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات و انجیل اور دیگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا اور ہدایت و نجات کا ذریعہ قرآن کریم رہ گیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح اور کامیابی اسی قرآن اور سنت سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو رہے گا اور جو کٹ گیا وہ ناکام اور نامرادی کا اس کا مقدر بنے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحدت ادیان کا فلسفہ یکسر غلط ہے۔ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں رہے۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی۔ انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل اور تورات اور کسی بھی دوسری آسمانی کتب یا کسی بھی دوسرے نظام پر عمل کرنا اب جائز نہیں رہا۔ اب قرآن پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمد علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے مزید آپ ہماری پچھلی ویڈیوز سن سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 اس کی تفسیر اس میں موجود ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدیہ پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی پیروی کرے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا اور کسی بھی اور دین کی طرف جائے گا تو وہ اب مومن مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر کہلائے گا۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف رجوع کرو، تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، یعنی تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کے مصدق رہی ہے، یعنی اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی رہی ہے، جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے، اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمن، محافظ، امین، شاہد اور حاکم بھی ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف اور تغیر یعنی کاٹ چھانٹ اور تبدیلی بھی آئی ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، جس کو صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملے کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق آپ فیصلے فرمائیں۔ یہ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کی خود ساختہ مضمومات و افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے مطابق احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں تو دوسری میں وہی چیزیں حلال تھیں، بعد میں کسی مسئلے پر تشدید تھی یعنی سختی تھی اور دوسرے میں تخفیف یعنی نرمی تھی، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تھا، دین سب کا کیا تھا؟ توحید پر ہی مبنی تھا، اس لیے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ الآلات و دیننا واحد، ہم انبیاء کی جماعت علاقی بائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ علاقی بائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں، باپ کی ایک ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں مختلف تھیں، لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے۔ نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اسی طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی جبکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آپ ان کے معاملات میں خدا اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔
اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعد گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات جو ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر نازل ہوئی ہے، بہت سی جگہوں پر آئی ہے۔ کہیں پر وہ اکثر الناس لا یعلمون، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں، وہ اکثر الناس جاہلون، جہالت پر مبنی کام کرتے ہیں، اور اکثر کو جو ہے وہ بیوقوف جاہل کہا گیا ہے، اور اکثر کو۔ لیکن آج بدقسمتی سے جو اکثریت اسلام عقیدہ توحید کے خلاف چل رہی ہے، وہ اپنی اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جیسے درباروں پر ٹکرے مارنے والے ہیں، درباروں پر جھنڈے چڑھانے والے ہیں، یا غیر اللہ سے امیدیں باندھنے والے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے والے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ تو اسی مسلک پر ہیں، لہذا ہم لوگ حق پر ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ افحکم الجاہلیات یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، مطلب اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے۔ کیا یہ اب بھی روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاشی اور طالب ہیں؟ یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اور فا یعنی لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں۔ یعرضون من حکمک بما انزل اللہ علیک ویتولون عنہ یبتغون حکم الجاہلیہ، تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ اعاذنا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دو تو اسلام پر، اور موت دے تو خیر پر اور ایمان پر ہماری موت واقع ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔